بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز پر ریسرچ ہوئی ہے، تحقیق ہوا ہے، وہ روح ہے۔ اور روح پر عقلاء نے اتنا ریسرچ کیا، اور کائنات کے کوئی بھی انسان، کوئی بھی ماہر جب دنیا کی چیزوں پر ریسرچ کی فہرست دیکھتا ہے تو وہ سب سے زیادہ جس چیز پر ریسرچ ہوا، تحقیق ہوا، وہ روح پر ہوا، لیکن حتمی کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ اسی طرح میرے تحقیق کے مطابق روح جو ہے یہ ایک باریک چپ ہے۔ اس کی اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جیسے کہ ڈارک میٹر ہے جو نظر ہمیں آتا ہے، یہ بڑے بڑے مخلوق ہے، اللہ کے بڑے بڑے خلائق ہے، اور وہ الخلاق العظیم، اور جو ہمیں نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈارک انرجی ہے جو ہمیں ظاہر نظر نہیں آتا ہے، لیکن تحقیق سے اور خوردبین سے اور آلات سے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے کا کروڑ حصہ کیا جائے تو وہاں پر الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون نظر آتے ہیں۔ تو یہ مادی ذرے کی روح تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے، تو یہ انسانی اور انسان کی روح تک پہنچنا ناممکن ہے۔ جیسے تحقیقوں میں اور ان کی وہ جو آخری حتمی جو پی ایچ ڈی ہے اس میں ظاہر ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ عقل روح ہے، کوئی کہتا ہے کہ دل روح ہے، قلب روح ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ دونوں کی امتزاج احساس مل کر جو احساس بنتی ہے وہ روح ہے۔ لیکن روح جو ہے، روح اور دل، میرے جو تحقیق اور میرے اپنے ناقص اندازے کے مطابق روح دراصل انسان کی وہ چیز ہے جو انسان کی لطیف احساس، جو انسان کی بہت گہری اور بہت عمیق ایک احساس نکلتی ہے، وہ ہے۔ یعنی کہ دل تو جسم کو پمپ کے ذریعے سے تازہ خون پہنچاتا ہے اور پھیپھڑوں کو ہلا کر تازہ ہوا جسم کو پہنچاتا ہے، اور عقل جو ہے یہ انسان کو سگنل دیتا ہے، ہر خلیوں کو، تمام چیزوں کو۔ جیسے میں ابھی ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ بھی دماغ سگنل دیتا ہے باتوں کے انداز کے مطابق، یعنی کہ یہ عقل ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں اکثر عقل کا تعقلون، یعقلون، یتفکرون، یتدبرون ایسے الفاظ جو عقل کی طرف، اولو الالباب، یہ الفاظ جو استعمال کیا، عقل کو زیادہ کیا ہے۔ دل کی بہت سی کیفیات اللہ نے بیان کیا ہے۔ دل پر تو دیکھو تو کچھ جگہوں میں قلب کا لفظ آیا ہے، کچھ جگہوں میں صدر کا لفظ آیا ہے، جیسا یوسوس فی صدور الناس، اور کچھ جگہوں میں فؤاد کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ کیفیات ہے۔ فؤاد دل کے اندر انتہائی کرب کے احساس یا خوشی کے احساس والا دل کو فؤاد کہا ہے، اور آگے جا کر قلب اطمینان سکون والے کو کہا ہے، اور آگے مطلب جو صدر لفظ وہ سینے کو صدر کہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو اشارے اللہ پاک نے کیا ہے وہ عقل کے لیے کیا ہے۔ تو عقل سے بہت گہرا، تو ان سب کا لب لباب قرآن کی اس سے تو امر ہے، اللہ کا امر۔ یعنی اس سے مراد یہ ہو گیا جیسے قرآن اللہ کا امر ہے، تو قرآن وہ جو امر انسان کے اندر اللہ کا ہے وہی وہ قرآن ہے۔ یعنی قرآن کو انسان سمجھے اور قرآن پر انسان گوتے لگائے، گہرے مطلب فہم کو اپنا اندر منتقل کرے، پھر وہ جو اللہ کی روح انسان کے اندر ہے وہ جوان ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا، اور وہ کام کرنا شروع کرے گا، اور وہ انسان جو ہے وہ انقلابی بنتا جائے گا۔ جیسے امر یہ قرآن جو ہے یہ بھی اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اور انسان کے اندر جو روح ہے وہ کہ اللہ کی ذات اور نور سے ایک اعلیٰ ایک امر ہے جو انسان کے اندر ہے۔ مطلب یہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ جو انسان جب دل بند ہوتا ہے
تو انسان کے جو جسم کے جو خلیے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور جو دماغ عقل جو ہے وہ جو سگنل بھیجتا ہے تو نیچے ریسیو نہیں ہوتا ہے. تو اصل میں یہ جو عقل جو ہے اس کے پیچھے روح ہے، وہ اللہ کا امر ہے، وہ قرآن پاک ہے جسے اللہ پاک نے انسان کی روح کے اندر سے امتزاج، اندر سے ایک گہرائی سے ایک رمق کو نکال کر قرآن کی شکل میں ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور ہم اپنی ذات سے ناواقف ہے، یعنی کہ قرآن سے ناواقف ہے. تو قرآن کے بغیر انسان کو وہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو بھی لا تسمع الموتى، ان مردو کو آپ نہیں سمجھا سکتے. اس سے مراد یہ ہے کہ چلتی پھرتی اصل جو چیز زندگی جو ہے وہ جو روح کی زندگی ہے وہ اللہ کی امر ہے. تو ہم امر کی طرف کیسے آئے؟ اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی بھی تحقیق کے آپ کو کوئی بھی مواد میسر ہو تو ضرور کمنٹ میں سینڈ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل رننگ ہوگا، پھر بین الاقوامی انسان اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو بھی اس میں سے ثواب کا حصہ ملے گا. السلام علیکم.